Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is an Eid special novel named as Eid-e-Said by Iffa Sultana. So let's start it. कैसा हसीन मंजर था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ सर से पैर तक बर्फ़ से ढके हुए थे। पूरी वादी बर्फ़ से भर गई थी। अब तो जहाँ तक भी नज़र पहुँचती थी एक ही रंग नज़र आता था, बर्फ़ का रंग, सफ़ेद, साफ़ सुथरा और शफाफ। सफ़ेद रंग जो अलामत है पाकीज़गी की, तकद्दुस की। किसी गंदे बिस्तर पर एक सफ़ेद रंग की साफ़ सुथरी चादर बिछा दी जाए तो कमरा साफ़ सुथरा नज़र आने लगता है। और कुदरत ने वादी में बर्फ़ की उजली उजली सफ़ेद चादर बिछा दी थी। कूड़े के ढेर, गलीज़ नालियाँ, गंदा पानी, इंसानों के फुजले, जानवरों के गोबर, सब बर्फ़ की चादर ने ढांप लिए थे। ये उजला उजला निखरा निखरा मंजर बहुत ही दिलफरेब था। खालिक़े कायनात के तख्लीक किए हुए इस खूबसूरत नज़ारे में एक प्यारे से मासूम बच्चे ने रंग भर दिए थे। उसकी आंखें शरारत से चमक रही थीं और वो 2 उंगलियां मुंह में डाले हुए बर्फ़ में खड़ा हुआ था। उसने लाल रंग की ऊन की जैकेट पहनी थी। बर्फ़ का सफ़ेद रंग और लाल रंग का इम्तिज़ाज आंखों को हुस्न बख्श रहा था। दीवार पर लगी हुई उस तस्वीर ने कमरे को सजा दिया था, लेकिन दीवार पर लगी हुई ये तस्वीर ना तो किसी कैलेंडर का हिस्सा थी और ना ही कमरे को सजाने के लिए बाज़ार से ख़रीदी हुई कोई सीनरी थी। ये तो उसके अपने बच्चे की तस्वीर थी, अपने जिगर के गोशे की। जब पिछले साल वो ईद की छुट्टियों में वादी में गया था तब बर्फ़बारी के दौरान उसने अपने बच्चे की ये तस्वीर खींची थी और बड़ा करवा के उसे अपने कमरे की दीवार पर लगाया था ताकि बिछड़ा हुआ बच्चा हर वक्त नज़रों के सामने रहे। गमे रोज़गार के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। प्यारी बीवी और पहले बच्चे की जुदाई का दुख सहना पड़ता है। हुस्न की बात हो रही थी ना, इसलिए हसन वादी सिकरदू का रहने वाला था और बसिलसिला रोज़गार वो कराची शहर में मुकीम था। वादी सिकरदू शुमाली इलाका जात में वाक़या एक खूबसूरत वादी है। सतह समुंदर से हज़ारों फुट बुलंदी पर वाक़या ये वादी सयाहों की जन्नत है। वादी को ज़मीन पर जन्नत करार देने वाले गर्मियों के मौसम में सैर व तफरीह के लिए यहाँ आते हैं। उनके इलाके गर्म मौसम के बाइस जहन्नुम बने हुए होते हैं, तब सिकरदू की ठंडक और दिलकश नज़ारे उसे जन्नत बना देते हैं। ज़मीन पर वाक़या ये जन्नत दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीनों में वहाँ के मकीनों के लिए सर्द जहन्नुम बन जाती है और इस सर्द जहन्नुम के मकीनों के दुख किसी को नज़र नहीं आते। वहाँ के मसाइल हल करने का ख़याल किसी को नहीं आता। लोग तो जन्नत की सैर करने आते हैं। सब अच्छे वक्तों के साथी हैं, बुरे वक्त का साथी कौन होता है? रात तारीक हो तो साया भी साथ छोड़ देता है। जब तक हंसता गाता मौसम अपना है, सब अपने हैं। हसन का मूड आज बहुत ही ख़राब था। उसकी छुट्टी मंजूर नहीं हुई थी। ईद पर उसने 15 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त दी थी। वो ईद से 10 दिन पहले यहाँ से रवाना होना चाहता था ताकि ईद से पहले घर वालों तक पहुँच जाए, लेकिन बमुश्किल उसकी 1 हफ़्ते की छुट्टी मंजूर हुई, चाहे वो ईद से पहले ले या ईद के बाद। हसन इतनी कम छुट्टी की मंजूरी पर तिल मिला के रह गया था, लेकिन मरता क्या न करता। ये कोई सरकारी नौकरी नहीं थी, वो एक प्राइवेट इदारे में मुलाजिम था। सरकारी नौकरियां तो इस मुल्क में कराची से सिकरदू तक सरकार के ख़ास लोगों को या फिर खुश नसीबों ही को मिलती हैं, और हसन का शुमार दोनों किस्म के लोगों में से नहीं होता था। सरकारी नौकरी के मामले में किस्मत उस पर कभी भी मेहरबान नहीं रही थी और वो सरकार का मंजूर नज़र भी नहीं था कि उसके ख़ानदान का कोई फ़र्द ना तो सियासत में था और ना ही उसका कोई मामा चाचा किसी आला सरकारी ओहदे पे फाइज था। उसकी फ़र्स्ट पोजीशन की MSc इकनॉमिक्स की डिग्री ने उसे सरकारी नौकरी तो नहीं दी थी, अलबत्ता महरूमियाँ ज़रूर दी थी। किसी प्राइवेट इदारे ने अगर ईद के मौके पर ईद की छुट्टियों के अलावा उसे 1 हफ़्ते की छुट्टी दे दी थी तो ये भी उनकी मेहरबानी थी। प्राइवेट इदारों में नौकरी करना आसान नहीं होता। हर जुल्म और ज़्यादती पर अपनी ज़बान बंद रखनी पड़ती है। हर गम हंस के सहना पड़ता है।
ورنہ بغیر کسی پیش کی اطلاع کے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، اور اس ملک میں بے روزگاروں کی کمی نہیں۔ نوکری سے نکالے گئے ایک آدمی کی خالی جگہ کو 10 آدمی پر کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ اس ملک کی تاریخ گواہ ہے کہ یہاں اور کسی چیز نے ترقی کی ہو یا نہ کی ہو، 50 سال میں یہاں بے روزگاروں کی تعداد میں بہت ترقی ہوئی ہے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ بے روزگاری کے معاملے میں یہاں کی زمین بہت زرخیز ہے۔ پرائیویٹ ادارے کھڑے کھڑے کسی بھی شخص کو نوکری سے نکال کر بے روزگاری میں اضافہ کرنے والی زمین کی زرخیزی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ حسن غصے سے تل ملا رہا تھا۔ غصے میں آ کر اس نے گھر کے 2-4 برتن بھی توڑ ڈالے تھے، لیکن پھر اس نے ہاتھ روک لیا کیونکہ اس دہشت گردی کا اسے خود ہی نقصان ہو رہا تھا۔ یہ برتن سرکاری نہیں تھے، حق حلال کی کمائی سے خریدے گئے تھے۔ فی الحال تو اسے صرف اپنے بچھڑے ہوئے بچے کی تصویر پر ہی گزارا کرنا تھا۔ بچے کی یہ تصویر اسے بار بار اپنے گھر میں لے جا رہی تھی، اس گھر میں جہاں ایک بیوی کی نیلی نیلی آنکھیں اپنے شوہر کی منتظر تھیں، اس گھر میں جہاں ایک معصوم بچہ اپنے بچھڑے ہوئے باپ کی آگوش کے لیے تڑپ رہا تھا، اس گھر میں جہاں بہن بھائی تھے، اس گھر میں جہاں اس کا اپنا باپ تھا، اس گھر میں جہاں یادیں تھیں، بچپن کی یادیں، ماں کی یادیں، اس ماں کی یادیں جو اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ ماں کے گردے خراب ہو گئے تھے اور گردوں کی بیماری کے علاج کا کوئی ہسپتال بریکٹ سرکاری یا پرائیویٹ اس جنت نظیر وادی میں نہیں تھا۔ بہت سی سنگین بیماریوں کے علاج کی سہولیات اس جنت میں میسر نہیں تھے۔ باہری دنیا کی جنت، جس جنت میں ایک ماں علاج کی سہولت میسر نہ ہونے کے باعث تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے، اس کے 7 بچے اور شوہر اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے صبر کے۔ حسن 7 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ وہ لوگ 4 بھائی تھے اور 3 بہنیں۔ حسن کی بیوی اس کی سگی خالہ کی بیٹی تھی اور بچپن کی منگیتر بھی۔ حسن سے چھوٹی ایک بہن تھی، اس کے بعد 2 بھائی تھے، پھر 2 بہنیں اور سب سے چھوٹا ایک بھائی جو ماں کی موت کے وقت بہت چھوٹا تھا۔ حسن سے جو چھوٹی بہن تھی اس کی شادی تو ماں کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی، لیکن حسن سمیت اور کوئی بچہ ماں کی زندگی میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ ماں کے مرنے کے بعد رشتہ داروں اور ملنے جلنے والوں نے باپ کو دوسری شادی کرنے کے مشورے دیے تھے، کیونکہ گھر کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ بڑی بیٹی کی شادی ہو چکی تھی اور دوسری بیٹیاں ابھی اتنی بڑی نہیں تھیں کہ گھر کو سنبھال سکیں، اور پھر حسن کے باپ کی عمر بھی اتنی نہیں تھی۔ گو کی بیوی مر گئی تھی اور وہ 3 عدد بچوں کے نانا بن چکے تھے، لیکن اس کی عمر ابھی 40 سال بھی نہیں تھی۔ 20 سال کی عمر میں اس کی شادی ہو گئی تھی، 15 سال کی عمر میں بڑی بیٹی کی شادی ہو گئی تھی، اور 4 سال میں اس کے 3 بچے ہو گئے۔ ایک ایسا شخص جس کی عمر ابھی 40 سال بھی نہیں تھی اور بیوی کے مرنے کے بعد گھر سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں تھا، وہ بآسانی بچوں کا بہانہ کر کے دوسری شادی کر سکتا تھا۔ اس کے لیے بیوی کا انتظام ہو جاتا اور بچوں کے لیے سدیلی ماں کا۔ لیکن اللہ نے حسن کے باپ کو ہدایت دی اور اس نے اپنی شادی کی بجائے بڑے بیٹے حسن کی شادی کا فیصلہ کر لیا، اور یوں حسن کے بہن بھائی سدیلی ماں کے عذاب سے بچ گئے۔ حسن تو کافی عرصہ پہلے کراچی چلا گیا تھا۔ اس نے یہاں کے کالج سے FSc کیا تھا اور پھر مزید پڑھنے کے لیے کئی سال پہلے کراچی چلا گیا۔ یہاں پر وہ کالج میں پڑھتا بھی تھا اور نوکری بھی کرتا تھا، کیونکہ اس کا باپ جو محکمہ تعلیم میں کلرک تھا، اتنے بڑے کنبے کے ساتھ حسن کی تعلیم کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ FSc کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ کوئی افسری تو ملتی نہیں۔ صبح حسن کالج میں پڑھتا تھا اور شام کو ایک ہوٹل میں بیرا گیری کی نوکری کرتا تھا۔ یہ ایک بڑا ہوٹل تھا۔ ویٹر کی نوکری بھی ان لوگوں کو ملتی تھی جو انگریزی کے چند جملے بول لیتے ہوں۔ اردو میڈیم اسکول سے میٹرک کرنے کے بعد انسان فر انگریزی تو نہیں بول سکتا، البتہ حسن نے چند جملے انگریزی کے ضرور سیکھ لیے تھے کہ یہ اس کی مجبوری تھی۔ شہر میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسے پیسوں کی ضرورت تھی جو اس کا غریب باپ اسے نہیں بھیج سکتا تھا۔ حسن بڑا خوبرو نوجوان تھا۔ ویٹر کی وردی میں انگریزی کے رٹے رٹائے جملے بولتا ہوا بالکل سرکاری افسر لگتا تھا۔ ابھی اسے ہوٹل میں کام کرتے ہوئے تھوڑے ہی دن ہوئے تھے کہ اس کی ملاقات ہوٹل کے مالک سے ہو گئی۔ اسے ہوٹل کی یہ نوکری مینیجر کے توسط سے ملی تھی۔ ہوٹل کے مالک نے اس کا انٹرویو لیا تب حسن نے بتایا کہ وہ شمالی علاقہ جات کا رہنے والا ہے اور پاکستان کے جنوب میں واقع اس شہر میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، اور تعلیم کے اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ ویٹر کی یہ نوکری کرنے پر مجبور ہے۔
کنجوسی سے اپنے اخراجات پورے کرنے کے بعد جو کچھ بچ جاتا ہے وہ اپنے ماں باپ کو بھیج دیتا ہے۔ پتہ نہیں یہ حسن کے حسن کا اعجاز تھا یا اس کی ذہانت کا کمال کہ ہوٹل کا کنجوس مالک اس پر مہربان ہو گیا۔ اس نے ہوٹل کا ایک چھوٹا سا کمرہ حسن کو رہنے کے لیے دے دیا اور اس کی تعلیم کے اخراجات بھی خود اٹھانے کا وعدہ کیا۔ قدرت نے حسن کے قیام و طعام اور تعلیم کا بندوبست کر دیا تھا۔ اس سے پہلے حسن لیاری ندی کے کنارے واقع ایک بستی کے تنگ و تاریک کمرے میں رہتا تھا، جہاں بجلی کے ایک بلب کے پیسے اور سیلن زدہ بدبودار کمرے کا کرایہ اسے ادا کرنا پڑتا تھا۔ پانی نلکے سے خود بھر کے لانا پڑتا تھا اور مٹی کے تیل کے چولہے پر کھانا اسے خود پکانا پڑتا تھا، اور ہوٹل کی بیٹری کی ذلت آمیز نوکری کرنا پڑتی تھی۔ پڑھنے کا اسے بہت شوق تھا اور حصول علم کی خاطر وہ یہ ساری تکلیفیں اور ذلتیں برداشت کر سکتا تھا۔ البتہ اس بڑے شہر کی ایک چھوٹی سی گندی بستی کے تنگ و تاریک کمرے میں اسے اپنی خوبصورت وادی کی یاد بہت ستاتی تھی، جہاں بے شک غریب آدمی کو علاج، معالجے، تعلیم اور روزگار کی سہولیات میسر نہیں ہے، لیکن دنیا کا بہترین اور صاف ستھرا پانی پینے کو ملتا تھا، جہاں کی فضائیں دھویں سے آلودہ نہیں تھیں اور جہاں گٹروں کا گلیز پانی نہیں بہتا تھا، صاف شفاف پانی کے ندی نالے تھے۔ پہاڑی پر جمی ہوئی برف گرمیوں کے موسم میں جب پگھلتی تھی تو ندی نالوں کی شکل اختیار کر لیتی۔ یہ آبشار، یہ جھرنے وادی کے حسن میں بے پناہ اضافہ کر دیتے تھے۔ یہ صاف شفاف صحت بخش پانی یہاں کے لوگوں کی ضروریات زندگی بھی پورا کرتا اور علاقے کے نظاروں کو اور زیادہ دلکش بنا دیتا۔ یہاں کی فضاؤں میں پٹرول اور ڈیزل کی بدبو بھی نہیں تھی، پھولوں کی مہک تھی۔ یہاں ٹریفک کا بے ہنگم شور نہیں تھا، خوش گلو پرندوں کی چہکار تھی، بہتے ہوئے جھرنوں کے پانی کی موسیقیت تھی جو سماعتوں کو حسن بخشتی تھی۔ البتہ سردیوں میں زندگی بہت تکلیف دہ ہو جاتی تھی۔ ٹیمپریچر -25 اور -35 تک ریکارڈ کیا گیا تھا۔ سیٹھ کی مہربانی سے حسن کے حالات خاصے بہتر ہو گئے تھے۔ اسے گلیز بستی کی تکلیف دہ زندگی سے نجات مل گئی تھی۔ ہوٹل شہر کے ایک صاف ستھرے علاقے میں واقع تھا۔ مفت کا یہ رہائشی کمرہ کرائے کے اس گلیز کمرے سے بے حد بہتر تھا۔ حسن کی ترقی بھی ہو گئی تھی، اس کی تنخواہ بڑھ گئی تھی اور اسے ہوٹل میں کام کرنے والے بیروں کا انچارج بنا دیا گیا تھا۔ تعلیم اور قیام و طعام کے بندوبست کے باعث اب وہ پوری تنخواہ اپنے باپ کو بھیج دیتا۔ کچے گھر کو پکا کرنا تھا۔ کچا گھر برف باری کے موسم میں ٹپکنے لگتا تھا۔ شدید سردی میں ٹپکتا ہوا گھر بہت تکلیف دہ ہو جاتا۔ اس کی مرمت پر بھی کافی پیسے لگ جاتے تھے اور برف باری کے موسم میں جبکہ شدید پھسلن ہوتی ہے، چھتوں کی دیکھ بھال میں اکثر لوگوں کے ہاتھ پاؤں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور ایسے میں اگر ہسپتال میں سرجن بھی نہ ملے تو جنت نظیر وادی میں رہنے والوں کو خدا یاد آ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کراچی شہر غریب کی ماں ہے۔ حسن کے سلسلے میں تو اس نے باپ کا کردار بھی ادا کیا ہے۔ اس شہر نے اسے تعلیم دی تھی، شعور دیا تھا۔ اس شہر کی ایک جامعہ سے اسے ماسٹرز کی ڈگری ملی تھی، گو کہ اس میں اس کی اپنی محنت شامل تھی، لیکن اگر یونیورسٹی میں اسے داخلہ ہی نہیں ملتا تو وہ کس طرح یہ ڈگری حاصل کر سکتا تھا؟ جس وقت اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا اس وقت یہ شہر کی اکلوتی یونیورسٹی تھی اور یہاں کے اپنے لڑکے داخلے کے لیے مارے پھرتے تھے۔ یہ یونیورسٹی کا بہت بڑا احسان تھا کہ اس نے دور دراز علاقے کے رہنے والے لوگوں کے لیے ڈومیسائل کی بنیاد پر سیٹیں رکھی ہوئی تھیں، اور حسن احسان فراموش نہیں تھا۔ جب اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی تب شعبے کے سربراہ اور اساتذہ نے بلا رنگ و نسل و زبان اس کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ شعبے کے سربراہ نے شاندار الفاظ میں اسے خراج تحسین پیش کیا تھا اور کہا تھا، ہمیں فخر ہے تم جیسے ذہین اور قابل لڑکوں پر جن کا تعلق اس ملک کے ایسے علاقوں سے ہے جہاں زندگی کی بنیادی سہولیات تک میسر نہیں ہیں، اور جنہوں نے اردو میڈیم سرکاری اسکولوں سے میٹرک پاس کیا ہے۔ انگریزی میڈیم اسکولوں سے تعلیم حاصل کرنے والے اگر کامیابیاں حاصل کریں تو کوئی کمال کی بات نہیں، لیکن دور افتاد علاقوں کے رہنے والے غریب بچے اگر پوزیشن حاصل کریں تو یہ قابل فخر بات ہے۔ اسے یونیورسٹی سے گولڈ میڈل ملا تھا، میرٹ سرٹیفکیٹ ملا تھا اور بہت سی محبتیں ملی تھیں، عزت ملی تھی، فخر ملا تھا، اعزاز ملا تھا، گو کہ اپنے علاقے میں اسے سرکاری نوکری نہیں ملی تھی۔ 2 دفعہ اس نے سرکاری نوکری کے لیے درخواستیں اور انٹرویو دیا تھا لیکن اسے مسترد کر دیا گیا۔ اس کے پاس علاقے کا ڈومیسائل تو تھا لیکن کسی صاحب حیثیت کی سفارش نہیں تھی اور رشوت دینے کے لیے رقم نہیں تھی، اگر ہوتی بھی تو نہیں دیتا۔
کیونکہ رشوت دینے اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ نجی شعبے میں یہاں روزگار بالکل نہیں تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے شہر علم کا رخ کیا۔ شہر نے اسے پھر اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ اسے روزگار مل گیا۔ بغیر کسی سفارش اور رشوت کے اسے ایک نجی کمپنی میں اکاؤنٹس کے شعبے میں ملازمت مل گئی۔ ٹھیک ٹھاک تنخواہ تھی، دوسری سہولیات بھی میسر تھیں۔ غریب پرور شہر نے ایک غریب شہر کو روزگار دیا تھا۔ اس روزگار کی بدولت اپنے علاقے میں اس کا خوبصورت گھر تعمیر ہو گیا تھا۔ ان کا معیاری زندگی ارد گرد رہنے والے دوسرے لوگوں سے بلند ہو گیا تھا۔ جیسی تکلیف دہ زندگی خود حسن نے اپنے بچپن میں گزاری تھی، اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کو اس سے نجات مل گئی تھی۔ گھر میں آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ باپ جو محکمہ تعلیم میں کلرک تھا اب ریٹائر ہو چکا تھا۔ دوسرے بھائی ابھی پڑھ رہے تھے۔ برسر روزگار نہیں تھے۔ گھر والوں کی گزر بسر حسن کے بھیجے ہوئے پیسوں پر ہی ہوتی تھی، جس کے لیے حسن اپنے پسندیدہ شہر کا مشکور اور ممنون تھا۔ وہ نمک حرام نہیں تھا۔ بے روزگاری اور غربت کے دکھ بہت تکلیف دہ اور ناقابل برداشت ہوتے ہیں، چنانچہ جو شہر روزگار دیتا ہے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ وہاں کے شہریوں کی عزت کرنی چاہیے اور ان کے حقوق کا احترام کرنا چاہیے۔ اس ملک میں باقاعدہ سازشوں کے تحت لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑوایا گیا ہے۔ نفرتیں پھیلائی گئی ہیں۔ ہر جگہ کے رہنے والوں کے اپنے مسائل ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں رہنے والوں کے مسائل کچھ اور نوعیت کے ہیں، شہری علاقوں میں رہنے والوں کے مسائل اور طرح کے ہیں۔ بجلی اور بے روزگاری البتہ اس ملک کے لوگوں کا درد مشترک ہے۔ اس ملک کے سب سے بڑے صنعتی شہر میں لوگوں کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے۔ لوگ آلودہ ہواؤں میں سانس لینے پر مجبور ہیں۔ آبادی کے تناسب سے شہر میں درخت نہ ہونے کے برابر ہیں۔ صبح اور شام رش والے علاقوں میں 2 گھنٹے ٹریفک جام رہتا ہے۔ اونچے اونچے فلیٹوں میں مقید لوگ پانی جیسی سہولت سے محروم ہیں۔ ہزاروں روپے کنووں کی کھدائی پر خرچ کرنے کے بعد جو کھارا پانی نکلتا ہے اسے اوپر پہنچانے کے لیے بجلی نہیں ہوتی۔ لوگ اندھیرے فلیٹوں میں پانی کے بغیر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اس ملک کے شہری اپنے ملک میں سب سے زیادہ غیر محفوظ ہیں۔ حکومتیں یہاں کے شہریوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ میں پوری طرح ناکام رہی ہیں۔ سازشیں کر کر کے روشنیوں کے شہر کو جنازوں کا شہر بنا دیا گیا ہے۔ اس شہر کے لوگ کئی سالوں سے جنازے اٹھا رہے ہیں، ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ لوگ مسلسل مر رہے ہیں، وہ غیر طبعی موت مر رہے ہیں۔ جنازے کا غم بہت بڑا غم ہوتا ہے، اور غیر طبعی موت مرنے والے جنازے کو کاندھا دینا دنیا کا مشکل ترین کام ہے کہ اس کے لواحقین کی چیخوں سے عرش بھی کانپ اٹھتا ہے۔ کیسی کیسی قیامتیں نہیں گزرتی ہوں گی عید بقرہ عید کے تہواروں پر ان لوگوں کے دلوں پر جو اپنے پیاروں سے محروم ہو چکے ہیں۔ حسن اس شہر بے امان میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ یہ اس کا آبائی علاقہ نہیں تھا۔ اس کا ڈومیسائل کہیں اور کا تھا، لیکن اسے اس شہر سے اور یہاں کے باسیوں سے پیار تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ روشنیوں کے اس شہر میں صرف بجلی کی روشنیاں نہیں ہیں، علم کی روشنیاں بھی بہت ہیں۔ ملک کے دوسرے علاقوں کی نسبت اس شہر میں خواندگی کا تناسب بہت زیادہ ہے۔ امن و امان کی خراب صورتحال نے نہ صرف یہاں کے رہنے والوں کو اعصابی مریض بنا دیا ہے، بلکہ باقی ملک کے لوگوں کے لیے بھی صورتحال تشویشناک ہے۔ جب بھی کراچی کے حالات خراب ہوتے تو ہزاروں میل دور سکردو میں بیٹھے ہوئے حسن کے رشتہ دار سخت پریشان ہو جاتے۔ جوان بیٹے کا بوڑھا باپ، اس کے بہن بھائی، اس کی بیوی ریڈیو اور ٹی وی کی خبروں میں شہر کے حالات کے بارے میں سن کر سخت پریشان ہوتے تھے۔ اسے واپس بھی آنے کا کہتے تھے، لیکن وہاں اس کا روزگار تھا، آمدنی کا، اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ سرکاری نوکری کے لیے اب اس کی عمر گزر گئی تھی، اور یہاں پر نجی شعبے میں روزگار نہیں تھا۔ چند نجی ادارے یہاں کام کر رہے تھے، اگر ان میں اسے نوکری مل بھی جاتی تو اتنی تنخواہ نہیں ملتی جتنی اسے وہاں ملتی تھی۔ گھر کے اخراجات بہت تھے۔ اس کی بیوی ہر وقت نمازیں پڑھ پڑھ کر اپنے شوہر کی سلامتی کی دعائیں مانگا کرتی تھی۔ وہ بڑے بڑے لمبے لمبے خط اپنے شوہر کو لکھا کرتی تھی، جس میں ہجر و فراق کی داستانیں ہوتی تھیں۔ روزمرہ کے مسائل ہوتے تھے۔ 25 صفحات پر مشتمل عید سے 10-12 دن پہلے جو بیوی کا آخری خط ملا تھا، اس کا لبے لباب کچھ یوں تھا: آپ کے روزے تو بڑے اچھے گزر رہے ہوں گے کہ آپ کے پسندیدہ شہر کے موسم بھی بڑے غریب پرور ہیں، نہ سخت سردی پڑتی ہے نہ گرمی، جبکہ ہمارا تو سردی کے مارے برا حال ہے۔ یہاں پر درجہ حرارت -15 تک پہنچ گیا ہے۔ سردی میں اٹھنا، سحری پکانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے جان نکلتی ہے۔ 3-4 دن پہلے شدید برف باری ہوئی تھی۔ اسی دن میں نے ہمت کر کے سردی سے ٹھٹرتے ہوئے کپڑے دھوئے تھے، جو 4 دن گزرنے کے باوجود نہیں سوکھے۔
धुले हुए कपड़ों में जो पानी रह जाता है वो सूखने के बजाय बर्फ़ बन जाता है। मेरी बात सुनो, ये लेटर में इतनी बोंगियाँ मार रही है उसकी बीवी। खैर थोड़ा स्किप करके पढ़ती हूँ, सारा रोना धोना ही रो रही है, ठीक है। एक बुरी खबर ये है कि आप जो कुछ कमाते हैं वो आजकल जल रहा है। जुदाइयाँ बर्दाश्त करके जो नोट बड़ी मुश्किल से हासिल होते हैं वो आग लगाने के काम आ रहे हैं। दिन रात अगर कमरे गर्म ना रखे जाएं तो लोग सर्दी से मर जाएं। पिछले दिनों जब शदीद बर्फ़बारी हो रही थी तो घर का नलका फट गया। रमज़ान के महीने में पानी की फराहमी बंद हो गई, बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा उसका रोना पिटना चल रहा है। हाय। बीवी के ख़त में इसी तरह की और बहुत सी तफसीलात थीं। आखिर में लिखा था कि हम सब बड़ी बेचैनी से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब उसका ये था कि ब्रैकेट तो छुट्टी लेके आजा बालमा। बालमा की बड़ी मुश्किल से सिर्फ 1 हफ़्ते की छुट्टी मंजूर हुई थी। हसन ने सोचा था कि ईद की सरकारी छुट्टियों के बाद अगले दिन वो 1 हफ़्ते की छुट्टी लेगा। कराची से स्कर्दू जाने और वापस आने के लिए ये छुट्टियां बहुत ही कम थीं। पता नहीं वो घर वालों से मिल भी सकेगा या सफ़र की सहूबतें उठाकर ही वापस आ जाएगा। उसकी निगाहें कमरे की दीवार पर लगी हुई बच्चे की तस्वीर पर टिकी हुई थीं। बाप और बच्चे की मोहब्बतों के दरमियान हज़ारों मील के फासले थे। कराची से स्कर्दू जाने के लिए पहले पिंडी या इस्लामाबाद जाना पड़ता है, फिर वहाँ से सड़क के रास्ते या फिर जहाज़ के ज़रिए स्कर्दू जाते हैं। मौसम साफ़ होने की सूरत में जहाज़ स्कर्दू जाता है। मौसम बहुत साफ़ ना हो तो 15-20 दिन जहाज़ वहाँ नहीं जाता। लोगों की सारी छुट्टियाँ फ़्लाइट के इंतज़ार में ही गारत हो जाती हैं और वो नाकामो नामुराद पिंडी से ही वापस चले जाते हैं। पिंडी से स्कर्दू जाने के लिए सड़क का जो रास्ता है वो आम हालात में कम से कम 22 घंटे का है। पहाड़ी इलाकों में फासले मीलों में नहीं घंटों में नापे जाते हैं। शाहराह रेशम फलक बोस पहाड़ियों को काट कर बनाई गई है। ये एक पतली सी सड़क है जिस पर दोनों तरफ ट्रैफिक चलता है। सड़क के एक तरफ हज़ारों फुट बुलंद पहाड़ हैं और दूसरी तरफ हज़ारों फुट गहरा दरियाए सिंध है। अरे यार ये तो बहुत ही बोंगियाँ हैं। तो प्यारा बच्चा तस्वीर में से बाप को पुकार रहा था, बुला रहा था, लेकिन दूरियां थी, मजबूरियां थी। बेशक बीवी, बच्चे और घर वालों की यादें हसन को बेचैन कर रही थीं, तड़पा रही थीं, लेकिन अब हसन को सुकून मिल गया था, सब्र आ गया था। रोज़ा अफ्तार करने के बाद उसने मगरिब की नमाज अदा की और थोड़ी देर सस्ताने के लिए बिस्तर पर लेट गया। कुछ थकन महसूस हो रही थी। आंखें बंद करके लेटा हुआ वो सोच रहा था कि जिस दिन भी बिछड़े हुए प्यारों से मुलाकात हो गई उसी दिन ईद हो जाएगी। अगर नसीब में हुआ तो मिल लेंगे, वरना दीदार यार की हसरत लिए वापस ड्यूटी पर आ जाएंगे। आज रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब थी, मुक़द्दस महीने की मुबारक तरीन रात जिसमें कुरान का नज़ूल हुआ। और उसी रात अल्लाह ताला ने बरसगीर के मुसलमानों को प्यारे वतन पाकिस्तान का तोहफ़ा दिया था। रमज़ान की 27वीं शब को पाकिस्तान की तश्कील हुई। ये रहमतों और बरकतों वाला महीना उस दिन उस वतन की सालगिरह का महीना है। मुझे लग रहा है मैं पाक स्टेट और इस्लामियत का मिक्सचर पढ़ रही हूँ। जो सूरह रहमान की अमली तफसीर है, फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। मुबारक रातों के तोहफ़े बड़े मुबारक होते हैं, खालिक कायनात की नवाजिशों। समझ के ना सारी बात, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है जी। शुमाल में वाक़िया पहाड़ी इलाकों के रहने वाले हों या जनूब की सिमत में समुंदर के किनारे किसी साहली शहर में आबाद हों, उन्हें ईद की दायमी खुशियाँ नसीब फरमा के। ईद सईद दिल की हकीकी मुसरतों ही का नाम है। ये क्या था? ख़त्म शुद। या अल्लाह ये क्या था? लेकिन अब क्योंकि मेरा इतना टाइम लग चुका है इसको रीड करने में और ये एंड से फ्लॉप निकला है नॉवल। मुझे लगा कोई स्टोरी होगी, लेकिन कोई स्टोरी नहीं है। लेकिन क्योंकि मैंने तकरीबन 24 मिनट की रिकॉर्डिंग कर ली है एंड यू ऑल नो वेरी वेल कि मैं अपनी की गई रिकॉर्डिंग को ज़ाया नहीं करूँगी, मैं इसको अपलोड करूँगी। हाँ, लेकिन मैं वार्निंग दे दूँगी, कोई ना कोई हिंट ज़रूर दूँगी इसके स्टार्ट में कि अपनी ज़िम्मेदारी पे सुन लें। तो जो सुनना चाहे वो सुन लेगा, जो नहीं सुनना चाहता वो नहीं सुनेगा। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़। And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.